المصطفى الأمجد حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزری. ایک دفعہ زحمتاً نہیں رحمتاً، آر نہیں وقار سمجھ کر، کنکر نہیں در بن کر، گناہگار نہیں حر بن کر، وضوء ولایت سے مزین، عطر عقیدت سے معطر، لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما لیجئے گا. سامعین دی وقار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، تشریف فرما ہے. خداوند متعال آپ کا اس بارگاہ میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، اس کا بڑا اجر ہے، اس کا ثواب ہے. خداوند متعال ہمیں اس ثواب کو لینے کی توفیق عطا فرمائے. خدا ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اس ثواب کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. خدا قدم قدم پہ چل کے آنے کے بدلے میں معرفت حسین عطا فرمائے. خدا معرفت مقصد حسین عطا فرمائے. خداوند متعال جتنے مرحومین ہیں ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. خصوصاً یہ مجلس اصال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے والدین مرحومین حاجی نور خان کے اصال ثواب کے لیے. خداوند متعال ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ نصیب فرمائے. جتنے حاضرین ہیں خداوند متعال ان سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً انسان کی خواہشیں حل من مزید کی مصداق ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی. تمام حاجتوں کو دلوں میں رکھیے اور باواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائق حمد ہے وہ خالق لم یزل لا یزال کہ جس کی خالقیت کے حسن کو بیان کرنے کے واسطے مجھے اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ملتا کہ علی جیسی بے مثل و بے مثال ہستی اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، پروردگارا انت الخالق و انا المخلوق، تو خالق ہے میں علی تیری مخلوق ہوں. اس سے بڑا اس کی تخلیق کا کوئی حسن ہے ہی نہیں کہ محمد و آل محمد اس کی تخلیق میں آتے ہیں. درود و سلام ہو اللہ کی مصطفیٰ اور برگزیدہ ہستیوں پر جنہیں اس نظر نہ آنے والے نے اپنے ارادے اور وحی کا ترجمان بنا کر روئے زمین پہ بھیجا. وہ نظر نہیں آتا تھا، وہ ایسا موجود ہے جو وجود نہیں رکھتا، وہ ایسا موجود ہے جو ظاہری جسم نہیں رکھتا، وہ ایسا موجود ہے، ایسا متکلم ہے جو زبان نہیں رکھتا، وہ ایسا دیکھنے والا ہے جو آنکھ نہیں رکھتا. پھر اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر اس نے ایسی آنکھ خلق کی جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے. وہ ایسا متکلم تھا جو زبان نہیں رکھتا، پھر اس نے ایسی زبان خلق کی جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے. پھر اس آنکھ کو آل محمد میں رکھ دیا، اس زبان کو آل محمد میں رکھ کر تمہارے لیے تحفتاً زمین پہ بھیج دیا. درود و سلام ہو ان ہستیوں پر. خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی اس پرآشوب دور میں باطل لہروں کے تلاطم میں بڑے بڑے جاہلوں کو چھوڑ کر نجات کی کشتیوں پہ سوار ہیں. توجہ ہو تو جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں. پہلی دفعہ ہے اور بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں. یقیناً مزاجوں سے آشنائی تو نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ آپ علی سننے بیٹھے ہیں، میں علی سنانے بیٹھا ہوں. ہاں، اس پرآشوب دور میں بڑے بڑے جاہلوں کو چھوڑ کے نجات کی کشتیوں پہ سوار ہیں. یہ نجات کی کشتی کون ہے؟ حدیث میری قوم کے بچے بچے کو یاد ہے، لیکن مکمل حدیث سناؤں گا اور پھر آپ سے دعا چاہوں گا. علامہ سیوطی نے احیاء المیت چھوٹا سا رسالہ ہے فی فضائل اہل بیت، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے
لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا مثل اہل بیتی کمثل السفینۃ نوح فی قوم نوح، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے قوم نوح میں کشتی نوح تھی، جو سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو رہ جائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ یہاں تک حدیث کا اقتباس سب نے سن رکھا، لیکن اس سے آگے علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل باب حتہ فی بنی اسرائیل، میری اہل بیت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا۔ آؤ میں وضاحت کروں یہ باب حتہ کیا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں بھائی تو بتا یہ باب حتہ کیا ہے، تیرے پاس اولین و آخرین کا علم ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو کوئی نہیں جانتا، تو وہ بھی جانتا ہے جو تجھ سے پہلے گزر چکا ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو تیرے بعد ہونا ہے، تو بتا یہ باب حتہ کیا ہے۔ تو قرآن نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنا کے کہا بنی اسرائیل اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی، جتنے اللہ لاڈ دیکھتا تھا نا اتنے یہ نخرے بھی کیا کرتے تھے۔ ہاں یقیناً جب خداوند متعال نعمتوں کا نزول فراوانی سے کر رہا ہو تو بندہ اس نعمت کا کفران کر بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی ان پہ نعمتوں کا نزول ہو رہا تھا، وہ نعمتوں کا کفران کرتے جا رہے تھے، اللہ نے ان سے نعمتیں چھیننا شروع کر دی، معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ بار بار کہے تم نے معافی مانگنی ہے تو میرے دروازے پہ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ معافی مانگ کے پھر مرتد ہو جاتے تھے۔ آخر ایک مہلت دی اللہ نے، کہا سامنے دروازہ ہے اس پہ سر کو جھکاؤ، قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، حطۃ کہتے جاؤ میری جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ ایسیان علی یا علی، جملہ پورا سنیے گا، ایسیان علی کبھی پریشان نہ ہونا، اللہ نے ہمارے لیے کوئی در نجات چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا، مایوس نہ ہونا۔ فطرت انسان میں ہے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہو جائے نا تو معافی کے لیے کہیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا۔ رسول نے بتایا ہے باب حتہ یعنی میرے اہل بیت کی دہلیز پہ آنا، علی علی کرتے جانا، جنت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ یا اللہم صلی اللہ۔ ہاں یہ مت سوچئے گا کہ قبلہ ہمیں گناہ کرنے کی ترغیب دے گئے یا گناہ کا دروازہ کھلا چھوڑ گئے، بھائی جتنے کرنے ہیں کر لو یہاں سے معافی مل جائے گی۔ نانا جب ان کے دروازے پہ آ جاؤ گے نا پھر ان کا بن کے دکھانا پڑے گا۔ اگر اس امید پہ گناہ کیا نا کہ یہ معافی دے دیں گے پھر بخشش نہیں ہے۔ ہاں اگر انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق خدا کی عبادت میں کمی ہو جاتی ہے، انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اگر کسی عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر معافی ممکن ہے، اور یہاں آ کے ممکن ہے، کسی اور دروازے سے خدا معاف بھی نہیں کیا کرتا۔ اور بھائی جن کے نام پہ فقیر بھیک بھی نہیں مانگتے ان کے نام پہ خدا تمہیں مغفرت کیسے عطا کر دے گا؟ ہاں دہلیز یہی ہے، یہیں آنا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں جلدی سے موضوع کی طرف آؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے بڑے لاڈلے نبی، ان کی ایک دعا قرآن نے نقل کی ہے، خدایا میری زبان کی گرہ کھول دے، قلب کشادہ کر دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ ہارون اخی، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وصی و جانشین قرار دے۔ میرے بھائی ہارون کو میرا وصی بنا، میرا جانشین بنا۔ ہاں بھائی یہ نبوت کا سلسلہ ہے، یہ امامت میں بھی منتقل ہونا تو نبی کہہ سکتا ہے چاہے میرا اہل ہو نہ ہو، منصب کا اہل ہونا چاہیے۔ میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی کو میرا وصی اور میرا جانشین بنا۔ اس سے آگے بڑھ کے کہتے ہیں وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اور اس بھائی کے ذریعے میری کمر کو مضبوط فرما۔
میں آ رہا ہوں بڑی نفاست سے موضوع کی طرف. اس بھائی کے ذریعے میری کمر کا زور مضبوط فرما. پتہ چلا بھائی زور کمر ہوا کرتے ہیں, اور بھائی اگر موسیٰ ہو نا تو زور کمر کو ہارون کہتے ہیں, بھائی اگر محمد ہو تو زور کمر کو علی کہتے ہیں, اور بھائی اگر حسین ہو تو زور کمر کو عباس کہا جاتا ہے. یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. آ گیا میں موضوع کی طرف. 8 ذی الحج ہے نا, تو آج آپ کو پھر زور کمر ہی سنایا جائے گا. یہ بھائی ملنا کوئی عام بات نہیں ہے. عباس جیسے بھائی اللہ نے نبیوں کو بھی عطا نہیں کیے. وہ کیا کسی شاعر نے خوب لکھا ہے, سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے, ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ الماس نہیں. خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر, لیکن ان کو ہارون ملے حضرت عباس نہیں. عباس ملنا بڑی قسمت کی بات ہے. وفاؤں کے شہنشاہ ہے. آئے اس وفا کا قصہ سناؤں. 8 ذی الحج سفر کا ارادہ کیا حسین ابن علی نے مکہ سے خروج کا, کہ میں مکہ چھوڑ دیتا ہوں, نانا کی امت مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتی, میں خدا کے گھر کو الوداع کہہ دیتا ہوں. ماجرا یوں ہوا کہ یزید نے کچھ سپاہیوں کو, سب جانتے ہیں بس اپنے قوم کے بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, بعض حاجیوں کو احرام کے لباس میں ہتھیار دے کے کعبے کا طواف کرنے بھیج دیا. جاؤ کعبے کا طواف کرو, جب نبی کا نواسہ طواف کے لیے آئے تم وہیں پہ اسے شہید کر دینا. اعجاز امامت سے میرے مولا و آقا کو یہ معلوم ہو گئی بات. حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ ترک کیا. مت کہا کرو کہ احرام توڑا تھا, حسین خلاف شریعت کام نہیں کیا کرتا. حسین نے احرام باندھا ہی نہیں تھا, ارادہ احرام تبدیل کیا تھا. احرام کا ارادہ بدلا اور حسین نے مکے سے خروج کا ارادہ کیا. قافلے کی تیاری ہونا شروع ہوئی کہ ایک وفادار سپاہی نے کہا, مولا ایک خطبے کی اجازت تو مل جانی چاہیے. ہاں جنگ کی اجازت نہیں, صبر کرنا ہے مشیت الہی پہ, لیکن ان سے بات کرنے کی اجازت تو دی جائے. بہرحال سرکار عباس کو اجازت ملی بات کرنے کی. سرکار عباس چلتے چلتے کعبہ کے قریب آئے. اب پوچھو مجھ سے عباس نے کیا کیا ہے؟ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نہیں, کعبہ کے دروازے کے ساتھ نہیں, وہاں کھڑا ہوا جہاں 12ویں نے آنا ہے. سرکار عباس کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے, اور کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار نے ایک جلیل الشان خطبہ دیا. میں کہوں گا حسین کے دفاع میں دے رہے تھے نا خطبہ, تو یقیناً عباس تب ایسے لگ رہے ہوں گے جیسا آج حسین کے روزے پہ علم لہرا رہا ہے. سرکار عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں, طواف حاجی کر رہے ہیں, احرام باندھا ہوا ہے, تازے تازے حاجی ہیں, یقیناً سر بھی منڈوائے ہوئے ہوں گے, اور طواف کرتے کرتے صدا دے رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک, خدایا ہم حاضر ہیں, خدایا ہم حاضر ہیں. سرکار عباس نے سب کو مخاطب کر کے کہا, ذرا ادھر سے حاضری چھوڑو, ادھر حاضری دو. علی کا بیٹا تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. سرکار نے جو خطبہ دیا وہ خطبہ سنانے لگا ہوں, اور اس خطبے میں جو قیل و قال کرتے ہیں ان کے لیے پہلے عرض کر دوں, استفتاء ہے. آغا سستانی سے پوچھا گیا ہے کہ آغا اس خطبے کی حیثیت کیا ہے, تو انہوں نے کہا صاحب کتاب کی نسبت سے اس خطبے کو پڑھا جا سکتا ہے. اور سرکار عباس نے یہ خطبہ دیا بڑی جلالت سے, وہی خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سرکار نے شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ ایها الكفرة الفجر اتصدون طریق البیت الامام البرر من هو احق به من سائر البریہ من هو احق به ولولا حکم اللہ الجریہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ بریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدی قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدی ولو لم تکن مشیت مولائی
مجبولة من مشية الرحمن لوقعت عليكم كالصقر الغضبان على عصافير الطيران أتخوفون قوما يلعب بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية ولفديت بالحامات لسيد البريات دون الحيوانات هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر ممن في بيته التطهير والآيات وممن في بيته اللهوات والدنسات أنتم وقعتم في الغلطة التي قد وقعت فيها القريش لأنهم أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم ولا يمكن لهم ما دام أمير المؤمنين حيا فكيف يمكن لكم ما دمت حيا صليلا تعالوا أخبركم بسبيله بادروا قتلي واضربوا عنقي ليحصل مرادكم لا بلغ الله مداركم وبدد أعماركم وأولادكم لعن الله عليكم وعلى أجدادكم. بیٹھے ہیں, توجہ ہے, صلوات پڑھیے ایک محمد وآل محمد کی. ترجمہ بھی کر کے جاؤں گا, پریشان نہیں ہونا. جتنا ممکن ہوا آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں گا. زندگی باقی, ذکر باقی اور آپ کی زیارتیں باقی. پہلا جملہ سرکار عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. کعبہ کی چھت پہ کھڑے تھے, حاجی سامنے کھڑے ہیں. عباس اشارہ کر کے کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو حسین کے بابا کے قدموں سے شرف یاب کیا ہے. ہاں, بحثیں کی جاتی ہیں 13 رجب کو علی کعبہ میں آئے یا نہیں آئے. کیوں بھائی, اس میں بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے بھی اپنے کہہ دیتے ہیں کعبہ میں آنا علی کی فضیلت ہے. نہ بھائی, سرکار عباس بتا رہے ہیں کعبہ میں آ جانا علی کی فضیلت نہیں, یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی نے اسے اپنی قدم بوسی کا شرف بخشا ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کعبہ کو اس حسین کے بابا کے قدموں سے شرف یاب کیا ہے. سماعتیں بیدار ہوں تو جملہ کہوں, سرکار آپ بھی تو فرزند علی ہیں, آپ بھی تو بیٹے ہیں علی مرتضیٰ کے, شیر خدا کے. کہہ دیتے کہ میرے بابا کے قدموں سے شرف یاب کیا ہے. نہیں نہیں بھائی, عباس بتا کیا رہے ہیں؟ عباس تمہیں امامت کا ادب بتا رہے ہیں. عباس تمہیں ولایت کا تصرف بتا رہے ہیں. جب کسی کو ولی مان لیا جائے نا, جب کسی کو حجت مان لیا جائے, پھر ذات کو نفی کرنا پڑتا ہے. پھر یہ کہنا پڑتا ہے میری ہر تعبیر بھی اللہ کے ولی سے جڑی ہے, میری ہر نسبت بھی اللہ کے ولی سے جڑی ہے. حتیٰ اگر باپ علی جیسا بھی ہو, پھر بھی نسبت علی کے فرزند ہونے کی بھی اللہ کی حجت سے جڑی ہے. ہاں, نسبتیں حجت سے جڑی ہونی چاہیے, تعبیر حجت سے جڑی ہونی چاہیے. اور دوسرا کام عباس کر رہے ہیں, لوگوں کو مقام حسین ابن علی بتا رہے ہیں. غازی کے مرید بیٹھے ہو, توجہ ہے نا, میں پریشان تو نہیں کر رہا آپ کی سماعتوں کو. ہاں, دوسرا کام کر رہے ہیں, حسین ابن علی کا مقام بتا رہے ہیں کہ جہاں حسین کھڑا ہو جائے نا اور اس کی بات کرنی ہو, وہاں پہ اپنا نام نہیں لیا جاتا, شہنشاہوں کا ہی ذکر کیا جاتا ہے. ادب ولایت ہے, ادب امامت ہے, اور وفا کا تقاضا ہے کہ میں یہ نہ کہوں کہ میرے بابا کے, حسین کے بابا کے قدموں سے شرف یاب کیا. من کان بالامس بیتن اصبح قبلہ. یہ کعبہ کل تک فقط ایک گھر تھا, اس میں حسین کے بابا کے قدم آئے تو یہ قبلہ بنا ہے جس کا تم طواف کر رہے ہو. اور پھر اگلا جملہ کہا ایھا الکفرۃ الفجرہ, اے بدترین کافروں اور فاجروں. بھائی میں نے پہلے کہا تھا منظر ذہن میں رکھنا, یہ حاجی ہیں,
لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی سرکار کہہ رہے ہیں تم کافر ہو، تم فاجر ہو، اور کوئی چھوٹے موٹے نہیں، بہت بڑے کافر، بہت بڑے فاجر ہو۔ سرکار کیوں؟ اگلا جملہ کہا اتصدون طریق البیت الامام البررہ، تم امام وقت کے راستے میں آ رہے ہو۔ پتہ چلا بھائی، اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی ہو، اگر کوئی محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بھی ہو، اگر یہ پڑھنے کے باوجود وقت کی حجت کے مقابلے میں آ جائے، اللہ اسے لعنت اللہ بنا دیتا ہے، رضی اللہ کی کیٹیگری سے نکال دیا کرتا ہے۔ اللہم صلی۔ ہاں، اگر وقت کی حجت کے مقابلے میں آ جائے تو پھر اس سے خدا کی رضائیت کی امید نہیں رکھنی، خدا اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ کہا وَلَوْ لَمْ تَكُمْ، یہ اسرار علیہ نہ ہوتے، یہ خدا کے بلند و بالا راز نہ ہوتے، یہ خدا کی مشیت نہ ہوتی، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قبل ان یمشی لدی، او بدترین کافرو، بدترین فاجرو، تم حسین ابن علی کو کعبہ میں آنے سے روک رہے ہو نا، اگر خدا کے عظیم راز نہ ہوتے، علی کا بیٹا تمہیں کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو کے بتا رہا ہے کہ تم حسین کو روکتے ہو، یہ کعبہ خود حسین کے قدموں کی قدم بوسی کرتا، یہ خود چل کے جاتا۔ اللہ یا یہ اللہ، یہ کعبہ چل کے جاتا اور حسین کی قدم بوسی کرتا۔ تمہیں مقام حسین ابن علی کا اندازہ ہی نہیں ہے، زمین ان کے تصرف میں ہے، کائنات ان کے اختیار میں ہے، یہ چاہیں تو شام کو کوفہ، کوفے کو شام بنا سکتے ہیں۔ ہاں، اس سے آگے بڑھ کے کہا قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدی، تم لوگ کعبے میں جاتے ہو، وہ کالا پتھر نصب ہے نا حجر اسود، اس کے بوسے لیتے ہو، جا کے اس سے ہاتھ مس کرتے ہو، تم اس کے بوسے لیتے ہو، اگر خدا کے عظیم راز نہ ہوتے تو حجر اسود حسین کے ہاتھوں کے بوسے لیتا۔ میں خود سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، میں صرف سرکار کے جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میری کیا اوقات کہ میں خود کچھ کہوں ان کی ذات کے بارے میں، خود کچھ بیان کروں ان کے فضائل۔ سرکار کہہ گئے ہیں کہ خداوند متعال کے علاوہ ان کے مقام کو کوئی پرکھ ہی نہیں سکتا، اگر اس کے بعد کسی نے پرکھنا ہے تو کم از کم اسے اتنا ہونا چاہیے کہ خدا نے اس کے دل کا امتحان لے لیا ہو اور اس کے قلب سے ہر گندگی کو دور کر لیا ہو، جن سے نجاستیں دور ہو جائیں، وہ ان کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگلا جملہ کہا وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةُ مَوْلَائِ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَنِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَضَبَانِ عَلَى أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، اگر اس کی مشیت نہ ہوتی، رحمان کی مشیت نہ ہوتی، اور وہ جو میرے آقا بیٹھے ہیں ان کی مشیت اس کی مرضی کے تابع نہ ہوتی، ان کی مشیت اگر خدا کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، عباس تم پہ یوں جپٹتا جیسے کوئی عقاب پرندوں پہ جپٹتا ہے۔ کبھی عقاب کو شکار کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ یہاں پہ شاید نظر آتے ہوں، مجھے تو یہ علاقہ ایسا ہی لگا کہ یہاں پہ پرواز کر سکتے ہیں، جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پہ پرواز اگر شکار کرتا ہوا نظر آئے قید کر لیا جاتا ہے یا اس کو زخمی کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے حالات چلتے ہیں۔ یہاں پہ پرندے محفوظ ہیں، جانور محفوظ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شاید، اگر نہیں دیکھا تو کسی سوشل میڈیا کی ویڈیو میں دیکھیے گا عقاب شکار کیسے کرتا ہے۔ عقاب جب شکار کرتا ہے نا تو نظریں چاہے آسمان پہ بھی ہو، زمین میں گڑی ہوتی ہیں،
اور شکار کرنے کی نیت سے جب آسمان سے زمین کی طرف نزول کرتا ہے نا تو پر پکڑنے کے لیے نہیں، پر نوچنے کے لیے آتا ہے، اور جس پرندے پہ جھپٹتا ہے اسے اگلا سانس لینے کی نوبت بھی نہیں دیتا۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھو اور اگلا جملہ سنو۔ صفین کا میدان، شام سے خط آ گیا، خط میں اس نے غریب شام نے لکھا، ہاں بھائی لفظ امیر جچتا ہی علی کے ساتھ ہے، ٹوٹ جائے وہ زبان جو میرے مولا کے سوا کسی کو امیر کہے۔ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں، چھٹے امام بیٹھے تھے، صلوات پڑھی ایک محمد و آل محمد کی ذات۔ بندے نے آ کے سلام کیا، آقا السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ چھٹے امام کو کہا ہے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام ہو۔ مولا نے اپنی مسند چھوڑی اور مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہا، اے بندہ خدا، تو نے بہت خوبصورت لقب سے مجھے سلام کیا ہے، لیکن اللہ نے اس لقب کی زینت کو علی کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اب یہ لقب اب یہ لقب میرے بابا کے سوا کسی کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خط آ گیا، خط میں لکھا، علی مجھ سے جنگ نہ کرو، میرے پاس گندم کے دانوں کے برابر فوج ہے۔ علی میرے پاس گندم کے دانوں کے برابر فوج ہے۔ جو خط پڑھ رہا تھا نا اسی نے جواب دیا دربار میں کھڑے کھڑے۔ اس نے کہا اپنی فوج پہ ناز نہ کر، علی کے پاس ایسے مرغ ہیں جو تیرے دانے چن چن کے کھا جائیں گے۔ اب جملہ سنیے سرکار کا، اگر میرے مولا کی مشیت اس کی مشیت کے تابع نہ ہوتی، میں تم پہ یوں جپٹتا جیسے کوئی عقاب پرندوں پہ جپٹتا ہے، تمہیں اگلا سانس لینے کی مہلت بھی نہ ملتی۔ اگلا جملہ سرکار نے کہا، اتخوفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ۔ اے نادان ذہنوں والو، اے وہ جیسے ایک قرآن خطیب کہا کرتے تھے آؤٹ آف سینس کمپنی، اے جاہلو، تم اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو جو گہوارے میں موت سے کھیلا کرتی ہے۔ تم اس قوم کو موت سے ڈرانے آئے ہو جو گہوارے میں موت سے کھیلا کرتی ہے۔ وہ گہوارہ تھا، اب تو ہم جوان ہو گئے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، گہوارے میں جو موت سے کھیلتے ہیں جوانی میں تمہاری کیا حالت کریں گے؟ چلے جاؤ یہاں سے، حسین کے قتل کا ارادہ ترک کر دو۔ اگلا جملہ سرکار نے کہا، فَانظُرُوا ثُمَّ انظُرُوا مِمَّنْ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِمَّنْ صَاحِبُ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ۔ دیکھو پھر دیکھو، نظر دوڑا کے دیکھو، کون ہے کہ جن کے گھروں میں حوض کوثر پہ جام کوثر پلانے والے ہیں، اور وہ کون ہے کہ جن کے گھروں میں جہنم کا ایندھن اٹھانے والی پھرتی ہیں۔ میں خود سے کچھ پڑھ ہی نہیں رہا بھائی، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ ممن فی بیتہ الوحی والقرآن وممن فی بیتہ اللہوات والدنسات۔ کون ہے کہ جس کے گھر میں قرآن اترتا ہے، اور دیکھو کون ہے نجس اولادیں کہ جن کے گھروں میں رقص کا سامان پایا جاتا ہے، گانا بجانے کے آلات پائے جاتے ہیں۔ مکتب تشیع کا چھوٹا سا آپ کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ ایک جملہ یہاں پر رک کے کہوں گا۔ سرکار عباس نے گروہ بتائے ہیں دو، ایک وہ کہ جن کے گھر میں قرآن ہوتا ہے، ایک وہ کہ جن کے گھروں میں موسیقی کے آلات ہوتے ہیں۔ اور سرکار نے فرق بھی بتایا ہے کہ ہمارے والے وہ ہیں جن کے گھروں میں قرآن ہوتا ہے۔ قبلہ آغا حسنین عباس صاحب کہا کرتے ہیں، ہمارے بھائی اور استاد، وہ کہا کرتے ہیں اکثر 7 محرم کو گلی بند ہوئی سرکار عباس کے علم کی خاطر۔ دشمن جو گلی میں رہتا تھا اسے علم عباس سے تکلیف ہوئی۔ اب 7 محرم گزری، ربیع الاول کا مہینہ آیا، سوگ ٹوٹے، بیٹے کی شادی کا دن رکھ لیا۔ بیٹے کی شادی کا جب دن آیا تو اب وہ 7 محرم کو جو گلی علم عباس کی خاطر بند ہوئی تھی،
آج علی کے شیعہ نے بیٹے کی شادی میں رقاصاؤں کو بلایا ہے، آج علی کے شیعہ نے ناچنے والوں کو بلایا ہے، ڈھول بجانے والوں کو بلایا ہے اور گلی میں کھڑے ہو کے موسیقی کے آلات سے دشمن کو خوش کیا ہے۔ ایسا علی کے شیعہ کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ جو گلی اس وقت عباس کے علم کے لیے بند ہوئی تھی، بیٹے کی شادی میں اکبر کے مصائب کے لیے بند ہونی چاہیے۔ جو گلی دشمن کی ناراضگی کا باعث بنا تھا، جو علم، وہ گلی میں علی کے شیعہ کا کردار کبھی دشمن کی خوشی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ توجہ ہے؟ بیدار ہے؟ صلوات پڑھی محمد والے محمد کی ذات پر صلی انتم وقعتم فی الغلطۃ التی قد وقعت فیہا القریش۔ تم لوگ ایک غلطی میں مبتلا ہو، اور وہ غلطی کیا ہے کہ جس غلطی میں قریش مبتلا تھے۔ کس غلطی میں مبتلا تھے؟ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا قَتْلَ رسول اللہ۔ وہ جو قریش تھے نا، وہ چاہتے تھے کہ اس زمانے کے محمد کو قتل کر دیں۔ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دو۔ ابھی منزل مصائب کی طرف نہیں آ رہا، میں تھوڑا سا فضائل اور پڑھوں گا، پھر منزل مصائب کی طرف آؤں گا۔ جملہ سنیے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ محمد کو قتل کریں، تم چاہتے ہو کہ محمد کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرو۔ ان کے لیے وہ ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ علی زندہ تھے۔ ان کے لیے محمد تک پہنچنا ممکن نہیں تھا کیونکہ علی زندہ تھے۔ فَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ مَا دُمْتُ حَيًّا صَلِيلًا، اور جاہلو، تمہارے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اس زمانے کا محمد تھا، وہ اس زمانے کا علی ہے، یہ اس زمانے کا محمد ہے، اور تمہارے سامنے اس زمانے کا علی کھڑا ہے۔ ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ محمد تک پہنچ جائیں۔ تمہارے لیے کیسے ممکن ہوگا کہ محمد تک پہنچ جاؤ حالانکہ عباس کی شکل میں زمانے کا علی زندہ ہے؟ صلوات پڑھیے محمد کی ذات۔ قبلہ تشریف لے آئے، خداوند متعال ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خدا سلامت رکھے، اور جگہ جگہ پہ یہ تبلیغ آل محمد کی گلشن کو کھلاتے رہیں۔ خداوند متعال آپ احباب کو سلامت رکھے۔ جلدی سے ختم کرتا ہوں۔ اگلا جملہ کہا، تعالوا اخبرکم بسبیلہ بادروا قتلی واضربوا عنقی لا بلغ اللہ مدارکم۔ آؤ میرے قریب آؤ، تمہیں حسین ابن علی کا راستہ بتاتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، تمہیں مقصد حسین بتاتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، تمہیں تعلیمات حسین ابن علی بتاتا ہوں۔ آؤ میرے قریب آؤ، تمہیں مقام حسین ابن علی بتاتا ہوں۔ اس تبلیغ کے کرنے میں، یہ مقام حسین بتانے میں، یہ تبلیغ حسین کرنے میں، چاہے تم میری گردن اڑا دو، چاہے تم مجھے کوئی سزا دے دو، تم اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ عباس تم تک حسین پہنچا کے رہے گا۔ ہاں، عباس زمانے کو پیغام دے رہے ہیں، اے زمانے والو، اگر حسین پہنچانا ہے تو جان کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر حسین پہنچانا ہے تو گردن سلامت رکھنے کی فکر نہیں کرنی۔ حسین پہنچانا ہے تو کہنا پڑے گا، اے حسین ابن علی، اگر اولاد چاہیے اولاد حاضر ہے، اگر مال چاہیے تو علی کے شیعہ کا مال حاضر ہے۔ ہاں، یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں تمہیں تبلیغ کر کے رہوں گا، میں تمہیں بتا کے رہوں گا کہ مقام حسین کیا ہے۔ لیکن عزیزو، جتنا مقام زیادہ تھا نا، اتنی مصیبتیں نبی کی آل پہ آئی ہیں۔ ایک خطیب کہہ گئے، اور بہت خوبصورت جملہ کہہ گئے، کہ اتنا ظلم مسلمان نہ کرتے اگر سرکار کہہ جاتے کہ تم میری آل پہ ظلم کرنا، لیکن سرکار نے محبت و مودت مانگی ہے،
حسد میں ایک ایک فضیلت کا بدلہ لیا ہے مسلمانوں نے۔ 8 ذی الحج ہے نا بھائی، سفیر حسین ابن علی کی شہادت کا دن ہے۔ شب شہادت جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جو سفیر حسین بن کے بھیجے گئے تھے، 2 جملے بس مصائب کی سنیے گے اور آغا کے حوالے میں برس کر دوں گا میں۔ 4 امیر ایسے ہیں جنہیں کہا امیر جاتا ہے لیکن اتنے ہی وہ مظلوم گزرے ہیں۔ پہلے امیر رسول کے چچا جناب حمزہ، کلیجہ چبایا گیا، لاش کو پامال کر دیا گیا، لیکن پھر بھی کہا امیر جاتا ہے، کیونکہ راستہ ان کا اپنایا ہے نا کہ جن کے راستے میں جان دینے پہ اللہ انعام دیا کرتا ہے۔ دوسرے امیر گزرے ہیں نبی کے نواسے، حسین کے بھائی، علی کے بیٹے جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ ہم امیر حسن کہہ کے پکارتے ہیں، حسن امیر کہتے ہیں، لیکن ہوا کیا ہے؟ جنازے پہ تیر برسائے ہیں امت نے۔ بہن جنازے سے تیر کھینچتی رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، بہت آسانی سے، بہت میں شائستگی سے منزل مصائب کو تمام کر دوں گا۔ تیسرے امیر اسی حسن کا بیٹا جسے لوگ قاسم امیر کہہ کے پکارتے ہیں۔ بہت امیر ہے نا جناب قاسم۔ ہاں عزیزو، امیری کا تم معیار تو دیکھو کہ جب کربلا کی زمین پہ آتے ہیں، ابھی سانس باقی ہے، مسلمان لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ لاش کا عالم کیا ہوتا ہے، ابھی جسد سے روح نہیں نکلتی کہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی جب لاشائے قاسم پہ آتے ہیں، پکار پکار کے کہتے ہیں، قاسم چچا ضعیف ہے، میں چل چل کے تیرے ٹکڑے اکٹھے نہیں کر سکتا۔ قاسم یقیناً کہا ہوگا میرے مولا نے، میں نہیں جانتا لیکن کہا ہوگا، قاسم اپنے ٹکڑوں سے کہ حسین کی جھولی میں آ جائے، حسین کے پر حسین کی قمیض میں آ جائے۔ بس عزیزو، امام نے شہزادہ قاسم کے لاشے کو سمیٹا ہے۔ اور چوتھے امیر ہیں جنہیں دنیا امیر کہہ کے پکارتی ہے، وہ جناب امیر مسلم ہیں جو حسین کے سفیر ہیں۔ عزیزو، ہم تو امیر کہتے ہیں، امیر کہنے کی وجہ بتاؤں؟ جب دربار میں لایا گیا ہے نا امیر مسلم کو، تو کہا کہ تمہیں احترام امیر نہیں آتا؟ جو دربار میں امیر بیٹھا ہو اسے امیر کہہ کے سلام کیا کرتے ہیں۔ اس وقت شہزادہ امیر مسلم نے کہا، ما علی امیر سوی الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ اے علی کے فرزند، اے خون علی، میں آپ کی شجاعت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے حسین کو امیر کہا تھا اور بڑی جرت سے کہا تھا، آج آپ کے اس امیر کہنے کی وجہ سے دنیا آپ کو امیر کہہ کے یاد کرتی ہے۔ بس عزیزو، اس امیر کی غربت کا یہ عالم ہے کہ مغربین کی نماز پڑھاتے ہیں تو کچھ لوگوں کی تعداد ساتھ ہوتی ہے، نماز پڑھا کے نکلتے ہیں، ایک موڑ پہ تعداد اور کم ہو جاتی ہے، اگلے موڑ پہ پردیسی سید زادہ ہے، تنہائی کا عالم ہو جاتا ہے، نہیں معلوم کہ اب مسلم کس کے دروازے پہ جائے۔ مسلم ہے، بند دروازے ہیں، دروازوں پہ جا کے دستک دیتے ہیں، لوگ دروازہ نہیں کھولتے کہ حکومت وقت ہم پہ ظلم کرنے لگ جائے گی۔ بس عزیزو، میں اختتام کے قریب آ گیا ہوں۔ چلتے چلتے مسلم ایک دروازے پہ آتے ہیں، ایک ضعیفہ ہے طوا نامی، جس کا اسم گرامی تاریخ نے لکھا ہے، اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھتی ہے، اے مسافر تو کون ہے؟ مسلم جواب نہیں دیتے۔ پھر پوچھتی ہے،
تو کون ہے؟ مسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے صرف اتنا سمجھ لے، ایک غریب الوطن سید زادہ ہوں، اس شہر میں میرا جاننے والا کوئی نہیں۔ کہتی ہے تجھے کیا چاہیے؟ کہا 2 گھونٹ پانی کے پلا دے۔ جناب مسلم کو یہ پانی دیتی ہے، پیاس کے عالم میں جب کوزہ منہ کو لگاتے ہیں، پانی پی کے کوزہ واپس کرتے ہیں۔ یہ کنیز آل محمد کی ماننے والی ہوتی ہے، کوزہ لے کے گھر میں واپس جاتی ہے۔ جب رکھ کے واپس آتی ہے نا، دیکھتی ہے کہ مسلم ابھی دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ یقیناً اس نے کہا ہوگا مسلم شریف زادیوں کے دروازوں پہ مسافر نہیں بیٹھا کرتے۔ رو کے کہا مسلم امیر نے، میں مسافر ہوں، میں تیرا آقا زادہ ہوں، مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دے۔ توا نے کہا مسلم میرے گھر میں آ جائیے۔ جناب امیر مسلم اس کے گھر میں پناہ لیتے ہیں، رات عبادت میں گزارتے ہیں۔ اس کا بیٹا جو ابن زیاد کے دربار میں غلامی کیا کرتا تھا، لالچ کے انعام میں کہتا ہے کہ مسلم میرے گھر میں ہے، بس میں چھوڑ دیا سارا مصائب۔ مخبری ہو جاتی ہے مسلم کے جہاں پہ توا کے دروازے پہ لشکر آ جاتا ہے۔ اب مسلم ہے تو خون علینا، حیدری شجاعت کا مالک ہے، چاہے تنہا ہے، چاہے بھوک کا عالم ہے، چاہے کچھ بھی ہے، لیکن خون علی ہے۔ عزیزو اتنی خوبصورت جنگ کی ہے نا کہ ایک لعین کو ابن زیاد سے کہنا پڑا کہ اگر مسلم کو قید کرنا ہے نا تو 300 سپاہی مزید بھیج۔ کہتا ہے وہ اکیلا ہے، 300 کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگا تجھے نہیں پتا، یہ علی کے تربیت یافتہ ہے، انہیں وراثت میں شجاعت ملا کرتی ہے۔ بس عزیزو 300 سپاہی آتے ہیں، سپاہی آ کے جناب مسلم کو گھیرا ڈالتے ہیں۔ ترتیب یوں ہوتی ہے، کچھ سوار گھوڑے پہ ہوتے ہیں، کچھ زمین پہ ہوتے ہیں، اور کچھ کوفہ کی دیواروں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جو گھوڑا سوار ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں نیزے ہوتے ہیں، جو زمین پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، جو دیواروں پہ ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں گرم پانی ہے۔ عورتوں سے کہا جاتا ہے اپنے گھر کی چھتوں پہ چلی جاؤ، گرم پانی ہو، پتھر ہو، تم نے جیسے علی کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارنا ہے نا آج مسلم پہ، ویسے تم نے پتھروں کی برسات کرنی ہے، گرم پانی پھینکنا ہے۔ بس عزیزو میں مختصر کر دیتا ہوں، ایک جملہ پڑھتا ہوں، قبلہ کے حوالے منبر کر دیتا ہوں۔ پکڑے جاتے ہیں امیر مسلم، دربار میں لایا جاتا ہے، وہی جملہ کہ امیر کہہ کے سلام کرو۔ مسلم کہتے نہ، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو، مسلم وصیتیں کرتے ہیں۔ اب مظلومیت کا عالم دیکھیے، وصیت لینے کے لیے اسے کہا جاتا ہے جس کا نام حسین کے قاتلوں کی فہرست میں شامل ہے۔ مسلم اسے وصیتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ درہم قرضہ ہے، وہ میرا قرض ادا کر دینا، میری زرہ بیچ کے، میری تلوار بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ اگلی وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں آخری وصیت سناتا ہوں اور میں بھائی کے حوالے منبر کر دیتا ہوں۔ دیکھو میں نے حسین کو خط لکھ دیا تھا کہ مولا کوفہ محفوظ ہے، میری بیعت ہو چکی ہے، آپ سید زادیوں کو لیں، آقا زادیوں کو لیں، خاندان سمیت یہاں پہ آ جائیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم ایسے کرو، حسین کو خط لکھ دو، اب کوفہ محفوظ نہیں رہا، اب کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں رہا، اب مظلومیت کا عالم ہے۔ جسے وصیت کی کہا مار کے کہتا ہے مسلم ہم خط تو نہیں لکھیں گے، علی کی بیٹیاں شام اور کوفہ کے بازاروں میں یوں آئیں گی جیسے تمہارے لاشے کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا۔ اجرکم علی اللہ وسیعلم المتقین۔ صلی اللہ